والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہونے میں غالباً ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آج آخری دن ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرما دیں، کل آخری دن ہو. اور اگر کل آخری دن ہوا تو جمعے کے بیان کی وجہ سے درس اور سارے معاملات موقوف رہتے ہیں. تو بہرحال رمضان میں ظہر کے بعد جو درس ہوتا تھا اور ہوتا رہا، اس سلسلے کی یہ آج کی ہماری آخری گفتگو ہے. رمضان میں ایک دن باقی رہا یا نہ رہا، دونوں صورتوں میں یہ گفتگو آج کی آخری ہے، ظہر کے بعد کی. بات تو بہت مختصر سی کرنی ہے، لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا ہے. کوئی لمبی چوڑی کوئی رسمی تقریر نہیں ہے، نہ کوئی یہ رسمی بیان ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی حضرات تشریف فرمائے، چاہے وہ معتکفین ہوں یا غیر معتکفین ہوں، میری اس وقت گفتگو کہ میرے جو مخاطب ہیں وہ دونوں ہی حضرات ہیں، لیکن زیادہ زور میرا جو ہے وہ معتکفین سے متعلق ہے. باتیں تو سب سے متعلق ہیں، لیکن زیادہ زور اور زیادہ گفتگو کا جو میں نے فوکس کرنی ہے وہ معتکفین پر کرنی ہے. سب سے پہلی بات، بغیر کسی تمہید کے میں بات شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے. اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اگر ویسے دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے شب و روز میں اور عام دنوں کے شب و روز میں بس ذرا سا فرق نظر آتا ہے، ذرا سا. اور وہ فرق یہی نظر آتا ہے کہ رمضان میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں. اور عام دنوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. عام دنوں میں آدمی کھاتا بھی ہے، عشاء کے بعد کوئی تراویح وراویح نہیں ہوتی، نفل جو چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے، نہیں چاہتا نہیں پڑھتا. لیکن اللہ رب العالمین نے رمضان کے دنوں اور راتوں کو جو خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ سال کے کسی دن اور رات کو حاصل نہیں ہے. جس ذات نے یہ رات اور دن بنائے ہیں وہ اس میں جو خصوصیت رکھ دیں ان کو اختیار ہے. مجھے اور آپ کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں کسی دن کو خاص کر لوں، کسی رات کو خاص کر لوں، کسی وقت کو خاص کر لوں. ہمارا کیا اختیار ہے؟ لیکن اللہ جل شانہ نے چونکہ رات اور دن بنائے ہیں تو وہ جس وقت میں، جس شب میں، جس دن میں، جن اوقات میں جو برکت رکھنا چاہیں، جو خصوصیت رکھنا چاہیں، اس کو کسی چیز کے لیے مختص کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں، اور ایسی خصوصیات ہیں کہ جو عام دنوں میں نہیں ہیں. اب آپ یہ کہیں گے چونکہ ہماری نظر تو ظاہر ہے کہ ہم تو کوتاہ نظر لوگ ہیں، ہمیں تو بس جو سامنے نظر آ رہا ہے بس وہی دکھتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، اس کے پیچھے کیا دنیا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ہماری نظر میں تو اتنا ہی ہے کہ بھئی روزہ ہے اور تراویح ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، افطاری اور سحری ہے، بس. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت عطا فرماتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، مرے ہوئے نہیں ہوتے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی اور اپنی معرفت اللہ تعالیٰ جنہیں نصیب فرماتے ہیں،
بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، میں صرف ایک بندے کا تذکرہ کر کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے آدمی ہیں، آپ نے نہ ان کے حالات پڑھے ہوں گے، نہ آپ نے صرف نام تک سنا ہوگا، باقی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کون تھے، نہ آپ نے ان کی سیرت پڑھی ہوگی۔ حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی جن رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، میرے الفاظ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ رمضان کے دنوں اور راتوں میں جن رحمتوں کا ظہور فرماتے ہیں اور جن رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، وہ ایسی رحمتیں ہیں، ایسی برکتیں ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ایک شیطان کامل انسان بن سکتا ہے۔ مہینہ نہیں کہہ رہے، ہفتہ اور دن اور گھنٹے نہیں کہہ رہے، سیکنڈوں کی بات کر رہے ہیں۔ سیکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں دل کی کائے انسان کی پلٹ جائے، بس وہ پھر فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ حالات اللہ تعالیٰ تک ہم لوگوں کو تو چونکہ نظر ہی نہیں آتا، میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہم کوتاہ نظر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عطا فرمایا ہے، نہیں معلوم۔ تو یہ تو بھائی اب تو خیر، اب لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ، وہ تو وقت گزر گیا۔ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، مختلف مواقع نصیب فرمائے، مختلف اوقات نصیب فرمائے، مختلف قبولیت کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ بس جس نے فائدہ اٹھا لیا، جو محروم رہا وہ صدقہ محروم ہے۔ جس نے اٹھا لیا فائدہ وہ کامیاب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ نیک بخت ہے۔ اور جس نے ان آنے والے قیمتی اوقات اور قیمتی لمحات کو ویسے ہی گزارا جیسے عام دن گزارتے ہیں، تو اس سے بڑا شقی اور بدبخت اور بد نصیب کون ہوگا؟ خدا کرے کہ ہم لوگ ان میں سے نہ ہوں، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابدی سعادت مقدر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ان خوش نصیبوں میں اور ان سعید اور نیک بخت لوگوں میں شامل فرما دیں۔ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے انجام دی، مختلف عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں اپنی بساط کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک، اس میں یقیناً جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کوئی ایک عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک عبادت، اور جتنے بیٹھے ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنی عبادتوں کے اللہ تعالیٰ نے مجھے رمضان میں توفیق دی ہے وہ عبادتیں میں نے کما حقہ اللہ تعالیٰ کی شان ادا کی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور میں تو اس سے بھی آگے کی ایک اور بات کہا کرتا ہوں، ایک اور بات آگے کی کہتا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اختلاف ہو، اختلاف رکھنا حق ہے آپ کا، عقل مندوں میں اختلاف ہوتا ہی ہے، کل میں نے بتایا ہے، پاگلوں میں اختلاف نہیں ہوتا، پاگلوں میں اتفاق ہوتا ہے ہر بات پر۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، جو بھی عبادتیں ایکس وائی زیڈ، میں نام نہیں لے رہا، جتنی بھی عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عبادات پر ہماری اگر پکڑ نہ فرمائے اور ہم برابر سرابر چھوٹ جائیں تو یہ بھی غنیمت ہے۔ کچھ ملے نہ ملے یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے، بہت بات کا مسئلہ ہے، پکڑ نہ ہو، برابر سرابر چھوٹ جائیں یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، باوجود تقصیرات اور کوتاہیوں کے، باوجود اس کے کہ کوئی عبادت بھی صحیح طریقے سے ہم سے نہیں بن پڑی، نہ روزہ، نہ تراویح، نہ اعتکاف، نہ نماز، نہ قرآن کی تلاوت، جی وغیرہ وغیرہ،
کوئی عبادت بھی جیسے کرنی چاہیے تھی اور جیسے کرنے کا حق تھا، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، سچ یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو. لیکن بہرحال کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. البتہ ایک بات کا ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں جو بیٹھے ہیں. ایک بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اور ابھی وقت ہے یہ جائزہ لینے کا، ابھی ٹائم گزرا نہیں ہے. وہ کیا کہ ان تمام کے تمام عبادتوں سے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو چیز پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ پیدا ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اگر تو پیدا ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے. کیا ہی آپ کو کہنا. وہ کیا چیز پیدا کرنا چاہ رہے تھے جی؟ تقویٰ. اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی تعریف اور اس کی حقیقت اور اس کے اقسام اور وغیرہ وغیرہ، میں یہ ساری علمی باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے. میں صرف اتنی بات دو اور چار کی طرح سادے دیہاتیوں کے انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر تو ہو گئی ہے، اور اگر ابھی گناہ کرتے ہوئے ابھی ڈر لگ رہا ہے، پہلے ڈر نہیں لگتا تھا اب ڈر لگنے لگا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انشاءاللہ صحیح ٹریک پر ہم آ چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں. اگر تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ابھی ہمیں گناہ کرتے ہوئے ذرا سا جس بے باکی کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ اور ببانگ دوہل جس طریقے سے ہم گناہ کیا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، رمضان میں کم از کم اب وہ جرت اب نہیں ہے. اب ذرا خوف آ گیا ہے، ڈر لگتا ہے، گناہ کرتے ہوئے پھر 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اللہ کو اپنے ناراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کیفیات اور یہ جذبات اگر پیدا ہو گئے تو بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب. پتہ نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. میں کہوں گا تو آپ کو شکایت ہوگی، نہیں کہوں گا تو حکایت ہوگی. جائزہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا فیصلہ کریں. میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اور ہم سب اپنا اپنا آخری وقت چل رہا ہے، ہم اپنا جائزہ لے لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا گردن جھکائیں، خلوت میں بیٹھیں 5-10 منٹ، اور بیٹھ کر ذرا سا یہ سوچیں کہ کیا میری یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے؟ اللہ سے ڈر لگنے لگا ہے؟ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ گئی ہے؟ اللہ کا خوف دل میں آ گیا ہے؟ یا وہی بے باکی، وہی دلیری، وہی گناہوں پر جرت، وہی گناہوں پر اصرار، کوئی ڈر ور قریب سے بھی نہیں گزرا؟ اگر تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ وعید یاد رکھنی چاہیے. مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ کہتے ہوئے، وہ وعید یاد رکھنی چاہیے جس وعید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ 3 بددعائیں فرمائی تھی نا. کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں فرمائی تھی، اور اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا. اور کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ ممبر پر. دن کون سے تھے؟ جمعہ کا دن، رمضان کے دن تھے. کہ وہ آدمی کہ جو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ آدمی جو رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کے لیے تباہی کی بددعا فرمائی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر آمین کہنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے آمین کہا ہے. کیا ہوگا؟ کیا ہم تباہی کے کس کنارے پر ہم کھڑے ہوں گے؟ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا. مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو بھائی پھر یہ سوچنے کی بات ہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ گھنٹوں نہیں چاہیے، چند منٹ چاہیے، چند منٹ بس گردن جھکائیں
اور اگر ہر آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے لے، اگر ابھی بھی ایسے ہی ہم الان کا ماکان جیسے پہلے تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں، تو ابھی بھی ذرا سا وقت ہے، سوچ لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ سے گڑ گڑا لو، اور روٹھے ہوئے رب کو ذرا سا منا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اتنے اسباب رمضان میں پیدا کر دیے اور بنا دیے، اتنے اسباب ہمیں فراہم کر دیے، اتنے اسباب فراہم کر دیے، وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کی بدبختی کا کیا کہنا۔ لائن سے اتنے سارے کام بتائیں، اتنے کام بتائیں چھوٹے چھوٹے، اچھا چلو یہ کر لو تمہیں معاف کر دیں گے، اچھا چلو یہ کر لو اس پر یہ اجر ثواب دیں گے، اچھا یہ کام اس طرح کر لو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اچھا یہ کام کر لو جہنم سے تمہیں خلاصی اور آزادی۔ پھر بھی آدمی کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، پھر بھی آدمی ٹس سے مس نہ ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کوسنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میرا ضمیر اتنا مر چکا ہے، میں اتنا بدبخت ہو چکا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پورے رمضان رحمتوں کا اعلان، مغفرتوں کا اعلان، بخشش کا اعلان، جہنم سے خلاصی کے پروانے کی تقسیم۔ حدیث میں ہے کہ ہر افطاری کے وقت روزانہ اول سے لے کر آخر تک، اور آخری جو دن ہے وہ تو عجیب فضیلت ہے، وہ تو میں بعد میں ذکر کروں گا، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ روزانہ اگر ہم ان لوگوں میں بھی اگر نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مزید اب ہمیں کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ پھر تو اللہ کی طرف سے کوئی اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ تو اس لیے بھائی اگر تو اس رمضان کے روزوں سے، تراویح سے، اعتکاف سے، لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے سے، صدقہ اور خیرات کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، جی راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اگر دل کی کیفیت ذرا سی تبدیل ہو گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور ہوئی ہے انشاءاللہ، مجھے تو ایسا لگتا ہے ہوئی ہے نا انشاءاللہ، الحمدللہ ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، اٹھنے کی بھی توفیق دی، کچھ کرنے کرانے کی بھی توفیق دی، بس شیطان اور نفس انسان کے ساتھ لگا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، اس سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، آئندہ کے لیے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو یہ ہے رمضان کی ساری کے ساری عبادتوں کا خلاصہ اور اس کا حاصل کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ اب گناہ کرتے ہوئے ڈر لگنے لگے۔ میں بہت سیدھے سادے الفاظ میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اب گناہ کرتے ہوئے ذرا سا ڈر لگنے لگے، پہلے ڈر نہیں لگتا تھا، ہچکچاہٹ ہونے لگے، شرم آنے لگے اللہ تعالیٰ سے، کیا کر رہا ہوں میں؟ تو بھائی اگر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہوئی ہوگی، تو اب اگلی بات میری جو مجھے درخواست کرنی وہ یہ ہے کہ اب یہ کیفیت ہمیں پورے سال باقی رکھنی ہے انشاءاللہ، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، پورے سال یہ کیفیت ہماری باقی رہنی چاہیے۔ جن اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑے رکھا، جن اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت کے ساتھ ان کاموں کی کرنے کی توفیق دی، اب رمضان گزرنے کے بعد خدا نخواستہ یہ نہیں کہ رمضان رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی رخصت ہو گئے، کہیں چلے گئے، بھائی اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہی اہتمام ہو جو اہتمام اب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کی ہماری ساری عبادتیں قبول ہو گئی۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم لہو رمضان سلمت لہو السنہ، جس آدمی کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اب میں اور آپ فیصلہ کر لیں، رمضان کے بعد پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا رمضان کے بعد کیا پتہ چل جائے گا، کیا پتہ چل جائے گا جی؟ رمضان کے بعد پتہ چل جائے گا
اگر تو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے نمازوں کی عادت رہی جو نمازوں میں اہتمام رہا تو ویل اینڈ گڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ رنگ چڑھانا چاہتے تھے وہ رنگ چڑھ گیا الحمدللہ. جی رنگ بھی چوکھا. رمضان کے پورے گزرنے کے بعد، رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد، رمضان کے لیلۃ القدر اور شب قدر میں جانے کے بعد بھی خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اگر اب ہماری نمازیں رخصت ہو گئی یا نمازیں ہماری قضا ہو گئی یا نمازوں کا وہ اہتمام نہیں ہوا جو اہتمام رمضانوں میں ہو رہا تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری محنت کرائی غارت ہو گئی، ضائع ہو گئی. اور سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. سمجھدار آدمی. میں بڑی دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کوئی بات ایسی کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا میں آج کیا باتیں کروں گا. ابھی صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے میں نے دعا کی اللہ کوئی ایسی بات ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا بس اوقات کوئی بات ایسی نکالے زبان سے کہ جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور جو بیٹھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد باتیں میری ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں. رمضان گزرنے کے بعد ہماری نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. میں پھر دوبارہ وہ جملہ دہرا رہا ہوں، وہی اہتمام ہونا چاہیے جو اہتمام رمضان. کتنے لوگ ایسے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی رمضان میں ایک تکبیر اولی بھی فوت نہیں ہوئی ہیں؟ کتنے ہی نہیں. سب سے پہلے تو میں ہوں الحمدللہ، ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں الحمدللہ. ایک تکبیر اولی بھی رمضان سے اب تک فوت نہیں ہوئی الحمدللہ. اچھا ایک بات اور ذہن میں میرے آ گئی، ابھی بھی اچانک آ گئی. مہینہ تو گزر گیا، جن کی نہیں ہوئی تو بھائی ذرا سی تھوڑی سی اور محنت کر 40 دن پورے کر لو. 2 پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا پروانہ اور ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ. 2 پروانے مل جائیں گے. چند دن اور تھوڑی سی محنت کر لو. تکبیر اولی کی بات ہو رہی ہے. نہیں اتنے دن تو گزر گئے نا، مہینہ تقریباً گزار لیا، باقی دن کتنے رہ گئے؟ بس 8-10 دن رہ گئے، 10-11 دن. تو جو صاحب ترتیب ہیں جو تکبیر اولی سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس بات پہ بھی اہتمام کریں. اب یہ نہ ہو کہ فجر میں اب جب معتکف ہیں اب رات کو جب گھر گئے وہ ہلہ گلہ ہوا اور جب بیٹھے تو 1 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بجے اور جب سوئے تو پتہ چلا کہ حاجی صاحب کی فجر کی نماز بھی ماشاءاللہ. تو بھائی یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی، یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. اور یہ جو رات ہے، چاند رات جو ہے، یہ تو محنت کرنے والے کی مزدوری ملنے کا اور اجرت ملنے کا وقت ہے. پورے مہینے محنت کی ہے اور جب اجرت ملنے کا وقت آیا، محنتانہ وصول کرنے کا وقت آیا تو ہم جو ہے وہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑے گئے. یہ تو پورے مہینے جو محنت کی ہے اس کی اجرت مل رہی ہے. جی یہ تو لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے. تو خیر یہ جو تکبیر اولی سے پڑھ رہے ہیں وہ تو اس بات کا اہتمام کریں، اور جن کی تکبیر اولی رہ گئی ہے تو وہ کم سے کم اس بات کا اہتمام کریں کہ اب رمضان گزرنے کے بعد نمازوں میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. جیسے ہم اذان ہوتی تھی، اذان ہونے کے بعد سیدھا مسجد میں آتے تھے اور آ کر تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھی اور نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت میں یا دعا میں یا ذکر میں مشغول ہیں. یہی ترتیب رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہوگی. یہ پیچھے والے بیچارے پتہ نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس لیے نہیں بول رہے. اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ کی آواز نہیں آ رہی. کہہ دو انشاءاللہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے توفیق، گھبراؤ نہیں. تو ایک تو بھائی بات یہ ہے، میری باتیں یاد رکھیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے. میں یہاں ایک بات اور، نماز کے اہتمام کے بارے میں نے تکمیل قرآن کے موقع پر بھی میں نے بات کی تھی، آپ لوگ موجود ہوں گے، آپ کے سامنے بات ہوئی ہے. ایک بات اور مجھے اپنے استاد کی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے.
ہمارے استاد تھے دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر و اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ اکثر فرماتے تھے کہ عام جو لوگ ہیں نا، عام لوگ، پبلک، جب آپ ان کے سامنے دین کی کوئی بات رکھیں اور شریعت کے کسی حکم کو سامنے رکھیں کہ بھئی اس پر عمل کر لو، تو کہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی مولویوں کو تو زبردست آپس میں اختلاف ہے، ہم کہاں جائیں؟ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، ایک مسلک والا کچھ کہتا ہے، دوسرے مسلک والا کچھ کہتا ہے، ان میں آپس میں خود ہی اتنے اختلافات ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ ان سے یہ کہو کہ جو چیزیں مختلف فی ہیں، جو چیزیں مختلف فی ہیں، مختلف فی کے کیا معنی؟ کہ جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو تو آپ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں، لیکن جن چیزوں پر سب کا اتفاق ہے وہ کام تو کر لو. نہیں سمجھے بات آپ؟ بھائی جن چیزوں میں اختلاف ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ ابھی نہ کریں، لیکن جو چیزیں متفق علیہ ہیں، جن چیزوں میں سب کا اتفاق ہے، چاروں مسلک کے ائمہ کا اتفاق ہے، اس کو تو کرو. اس میں آپ کو کون منع کر رہا ہے آگے بڑھنے سے؟ تو نماز میں کسی کا اختلاف ہے؟ بریلوی، مکتب فکر کا، دیوبندی، اہل حدیث اور کون ہے، چلے جو بھی ہے، تو کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے اختلاف. تو جن چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے، حرام کھانے سے رکنا، اس پہ کس کا اختلاف ہے؟ بولے نا، بولے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کا اختلاف ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ملاوٹ اور دھوکہ دہی، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کر. دو نمبری، چیٹنگ، چیٹر بنا ہوا ہے آدمی، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کون کہتا ہے؟ رشوت ستانی، کون، کس کا اختلاف ہے؟ خام خواہی کی بات ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم خود جو ہے اصل میں کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور لے دے کے الزام لگا دیتے ہیں کس پر؟ مولویوں پہ. ہم خود نہیں کرنا چاہتے. آپ ایک فہرست بنا لیں، لمبی فہرست بنا لیں، اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی، اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں کسی ایک امام کا اور فقیہ کا اختلاف نہیں ہے. آپ ان کاموں کو کیوں نہیں کرتے؟ کریں. ہم خود نہیں کرنا چاہتے، اصل مسئلہ یہ ہے. تو نمازوں کا اہتمام بھائی ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میں معتکفین جو حضرات ہیں وہ سن رہے ہیں میری باتیں. اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون معتکف بیٹھا ہوا ہے اور کون غیر معتکف. چند لوگوں کو میں جانتا ہوں چہرے سے. نہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. کوئی ابھی قائداعظم کے مزار پہ نعرے لگانے نہیں جانے ہمیں، مزار قائد پہ. اچھا جی، تو خاص طور پر میں یہ بات عرض کروں کہ جو معتکفین ہیں ان کی ذمہ داریاں عام آدمیوں سے زیادہ بڑھ گئی. ان کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی کئی اعتبار سے. وہ میں ساری باتیں بھی میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ان کی ذمہ داری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ مجھے بتائیں، ایک سمپل سی بات ہے، بہت سارے ہیں جو اپنی امی ابا کو چھوڑ کر آئیں، ایسے ہی ہے نا. بعد ایسے ہیں کہ اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر آئیں، بعد ایسے ہیں جو بھائی بہن کو چھوڑ کر آئیں، اور بعد رڑوے ہوں گے. اچھا خیر جو بھی ہے، تو مختلف لوگوں کی مختلف کنڈیشن ہے، مختلف کنڈیشن والے لوگ آئے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، سچ سچ بتا دیں، ایمان سے، روزے سے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آپ کے گھر والے جو لوگ اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے گھر والوں نے آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم کیا ہوگا؟ ہاں، آپ کے گھر والوں نے آپ کے بارے میں تاثر قائم کیا ہوگا. آپ کے اگر بھائی بہن امی ابا ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ بچہ جو بگڑا ہوا تھا یہ سدھر کے انسان بن کر آ رہا ہوگا. ہے یہ نہیں؟ اور اگر آپ کی بیوی تھی تو کہے گی کہ میرے سرتاج جو ہے وہ آدمی بن کر آ رہے ہوں گے. جو پہلے حرکتیں کرتے تھے اب ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بن گئے ہوں اور وہ حرکتیں چھوڑ دی ہوں. یہ کتنی عجیب بات ہوگی، کتنی عجیب بات ہوگی کہ میں اعتکاف سے جا رہا ہوں گھر، اور گھر جا کر میں نماز نہیں پڑھ رہا. آپ کو اندازہ ہے کہ گھر والوں کو کتنا دھچکا لگے گا، کتنا شاک لگے گا، کتنی ان کو حیرانی ہوگی. یار یہ آدمی تو 10 دن تک مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد کے ماحول میں بیٹھا رہا، وہاں اللہ رسول کی باتیں سنتا رہا، ہر وقت بیان میں بیٹھا رہا، آگے بیٹھ کر جزء خش کی طرح سر ہلاتا رہا. ابھی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تو نماز ہی نہیں پڑھا اللہ کا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس نے وہاں جا کر صرف کیا کیا؟ ٹائم پاس کیا، وقت ضائع کیا. تو یہ تاثر اگر ہمارے بارے میں ہمارے گھر والوں کا اگر ہو تو کیا اچھا تاثر ہے؟ یہ برا تاثر ہے. اس لیے ہمیں تو گھر جا کر، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر جنید بغدادی بن جائیں، اور اللہ نے چاہا میں قسم کھا رہا ہوں کہ آپ جنید بغدادی بن بھی نہیں سکتے. ہاں، اس خوش فہمی میں بھی نہ رہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں. جنید بغدادی ہم نہیں بن سکتے، ہم ایک عام انسان بن جائیں نا، انسان، بس یہ بھی کافی ہے. ہم بڑے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہم کرامتیں دکھاتے رہیں، نہیں، وہ پوزیشن ہماری نہیں ہے. سیدھی بات ہے، میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. ہاں، آپ اپنے آپ کو خود کچھ سمجھ رہے ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، 10 دن میں پہنچ گیا ہوں. کہاں پہنچ گیا ہوں پتہ نہیں، کہاں پہنچ گیا. وہ ایک آپ کا اپنا الگ مسئلہ ہے، ذہنی دماغی فطور ہے آپ کا. کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے بھائی، کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے. اللہ پہنچا دے، صحیح معنوں میں اللہ پہنچا دے. کہاں پہنچا دے؟ اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے، اپنی ذات تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو بہت بڑی بات ہے یہ. تو معتکفین سے خاص طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی گھر جا کر اب نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. اور جس چیز کی ہم نے عادت رمضان میں ڈالی ہے، اس عادت کو بھی ہمیں رمضان کے بعد بھی قائم رکھنی چاہیے، برقرار رکھنی چاہیے. خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے مسجد سے باہر نکل کر دنیاوی مسئلے مسائل میں، گھر کے کام کاج میں، کاروباری معاملات اور مسائل میں، دیگر مشغولیات میں اگر رہ کر ہم نے اپنی نمازوں کو اگر ضائع کر دیا تو پھر ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کوئی ہے مسئلہ کسی کو؟ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے. دوسری بات، رمضان میں ہم ماشاءاللہ قرآن شریف بھی پڑھتے رہے، پتہ نہیں کس نے کتنے ختم کر لیے، کس نے کتنے ختم کر لیے، کس نے کتنے ختم کر لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو کم از کم اس رمضان کے گزرنے کے بعد روزانہ ڈیلی بیسس پر، روزانہ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی ختم میں، روزانہ ہم نماز کی، فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سب سے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے. متفق ہیں اس سے؟ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بعد پھر کوئی کام کاج ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا. پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر بعد میں دوسرا کام ہوگا. ڈاؤن اخبار آپ کو پڑھنا ہے، آپ بعد میں پڑھیں، ناشتہ کر کے پڑھیں. آپ کو واٹس ایپ چیک کرنا ہے، فیس بک چیک کرنی ہے، اور دوسرے اللہ بلا جو بھی معاملات ہیں دیکھنا ہے. پہلے نماز، پھر قرآن کی تلاوت، پھر اس کے بعد کوئی تیسرا کام. اور ایک آدمی، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، ایک آدمی، آپ مجھے بتائیں سنجیدگی سے، ایک آدمی اگر 5 پارے روزانہ رمضان میں پڑھتا رہا، میں کم سے کم مقدار بتا رہا ہوں، ایک آدمی 5 پارے اگر روزانہ پڑھتا رہا، آپ مجھے بتائیں کیا رمضان گزرنے کے بعد ایک پارہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتا؟ اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس بھائی. 5 پارے چلے، مانا کہ اس وقت آپ کو فرصت ہے، میں مانتا ہوں یہ بات کہ اس وقت جب آپ باہر نکلیں گے تو مسائل ہوں گے، مصروفیات ہوں گی وغیرہ وغیرہ، اتنا موقع، لیکن کم سے کم اتنا موقع تو ہم نکال لیں نا کہ ہم ایک پارہ 24 گھنٹے میں ایک پارہ پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. میں ایک اور حل بتاتا ہوں، آپ اگر بتاتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، سیکنڈ آپشن، بھائی ہر نماز سے پہلے نماز کا ایک پاؤ پڑھ لو. تو 4 نمازوں سے پہلے، 4 نمازوں کے بعد کتنا ہو گیا؟ ایک پارہ ہو گیا. ایک پاؤ کتنے صفحے ہوتے ہیں؟ 3 صفحے ہوتے ہیں. 3 صفحے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کام بھی نہ کر سکیں، اور اللہ نہ کرے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہم تلاوت کرتے رہے، یہاں تو ہم ایک دوسرے ساتھی سے مقابلہ کرتے رہے، مسابقہ کرتے رہے کہ میں اتنے پارے پڑھوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پڑھوں گا. یہ جذبہ ہمارے اندر دوران اعتکاف اور دوران رمضان تو یہ جذبہ ہمارے اندر رہا. لیکن اس کے بعد خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے ہفتوں گزر کے اور ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں.
رمضان کی ساری عبادتوں کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ توفیق مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی جو عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہو گئی انشاءاللہ. تو نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہاں سے جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور بات کہہ رہا ہوں، وہ بات دراصل تھوڑی سی تلخ ہے، پہلے میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. بھائی رمضان میں جن ہمارے بھائی ہیں، سارے بڑے بزرگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں میرے، جن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں کم سے کم، یا شرعی داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی واجب ہے تمام فقہا کی نگاہ میں. تو جن کی داڑھی نہیں ہے اور خاص طور پر وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ نے 10 دن تک تو اس لعنت سے اور اس لت سے بچایا نہیں بچایا؟ نہیں بول رہے ہیں بچایا نہیں بچایا؟ بولے نا زور سے، بچایا. یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ اب ہم یہاں سے جائیں اور جانے کے بعد نائی کے بعد بیٹھ جائیں اور اس کو کہو کہ چکنا کر دو، تھوڑا چلا دو. یہ صحیح ہوگا؟ ابھی اتنا سارا ثواب کی گھٹری جو ہے وہ اٹھا کر جمع کر کے کمر پہ لاد کر جا رہے ہیں، اور جاتے ساتھ جو ہے کہاں بیٹھ گئے؟ نائی کی دکان میں بیٹھ گئے اور جا کر کہا کہ ہاں آپ وہ کیا کراتے ہیں؟ فیشل. ہاں وہ آپ کرائیں، کون منع کرتا ہے؟ میں بھی کراتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ؟ اچھا جی، تو آپ کرائیں، لیکن داڑھی جو صاف کر رہے ہیں یا داڑھی جو ہے وہ قینچی سے آپ کتروا رہے ہیں، داڑھی تو فرض ہے بھائی، فرض ہے فرض ہے فرض ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور جن کی نہیں ہے وہ رمضان میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ایک مٹھی داڑھی رکھیں گے. ایک مٹھی واجب ہے، تمام فقہا میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، میں نے پہلے بھی اس پر کبھی بات کی ہے کئی دفعہ. یہ ایسا گناہ ہے، دیکھیں آدمی کو چوری کا گناہ کب ملتا ہے؟ ساتھ ساتھ بولتے رہے، جلدی جلدی میں پھر آگے اسپیڈ پکڑوں گا. چوری کرتا ہے گناہ ملتا ہے جی. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آدمی شرابی کب کہلاتا ہے؟ گناہ کب ملتا ہے؟ جب وہ اس فعل میں مبتلا ہوتا ہے جی. ایک آدمی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے. بے نمازی کو بے نمازی کب کہتے ہیں؟ جب نماز. لیکن یہ داڑھی منڈوانے کا اور داڑھی کتروانا دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کا حکم ایک ہے. داڑھی کٹوانا، منڈوانا، کتروانا یہ گناہ ایسا ہے کہ آدمی سو رہا ہے بستر پر، نیند میں ہے، تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. حالانکہ نیند میں، ادھر بھائی طرف دیکھ لو بھائی، نیند میں آدمی گناہ کرتا ہے؟ نیند میں آدمی گناہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن یہ آدمی نیند میں بھی گناہ گار لکھا جا رہا ہے. نماز کی حالت میں کھڑا ہے اور نماز پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن یہ نماز کی حالت میں بھی گناہ گار ہونے کی حالت میں کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں. اور کم سے کم میں تو اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم پہلا درجہ تو یہ کہ اس گناہ کو تو گناہ سمجھے نا، اتنا تو کرے نا کم سے کم. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. چلے آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے، آپ ارادہ تو کر لینا، نیت تو آپ کر لیں، اس کو غلط تو سمجھے نا. یہ غلط بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں بول رہے بھائی، غلط تو سمجھے نا، غلط کر رہا ہوں میں، غلط کو غلط سمجھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے باز آنے کی بھی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا بھی لیں گے. لیکن شرط یہ کہ میں اپنے آپ کو مجرم تو سمجھوں، مجرم تو میں سمجھوں، اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھوں. اب یہ ایک الگ بحث ہے، لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ داڑھی اسلام میں ہے، یہ اسلام میں داڑھی ہے، فلانا ہے، دھماکہ. یہ باتیں بیکار کی بات میں خام نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دو. کم از کم ہمارا انتقال اگر ہو جاتا ہے، کس وقت کس کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کم سے کم ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت اور آپ کی شباہت تو اختیار کر لیں. ٹھیک ہے عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ ہم کمزور ہیں، زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن شکل صورت تو کم سے کم حضور کی بنا لیں. اگر کل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں تو میری شفاعت کے بڑے تم میرے منتظر تھے اور میری شفاعت کے تم بڑے متمنی تھے، تمہیں بڑا آخری سہارا تھا میری شفاعت کا، لیکن کیا میری شکل بھی بنانی پسند نہیں کی؟ تو کوئی جواب ہے؟ سوچ لے اس کا جواب. بیٹا آگے ہو جاؤ، پیچھے دھوپ آ رہی ہے.
عبدالرشید صاحب آگے ہو جائیں. اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ لیں ہم سے کیا میری شکل اتنی ایسی نہیں تھی کہ تم اس کو اختیار کر لیتے؟ ہمارا آخری سہارا کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما دے. آخری سہارا تو ہم سب کا یہی ہے. تو اگر وہ یہ سوال کرے کہ کیا امید تو لگا کر آئے ہو لیکن میری شکل صورت شباہت وہ اس قابل نہیں تھی کہ تم اس کو اختیار کرتے، کس نے تمہیں مجبور کیا تھا؟ تو کوئی جواب اگر ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اور نہیں سوچا تو کم سے کم دل میں بیٹھ کر یہی پر نیت کر لیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ سب کے سامنے اعلان کریں، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو ہے اس میں وہ دل میں نیت کر لے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں اس پر عمل کروں گا اور میں داڑھی پوری شریعت کے مطابق میں رکھوں گا، اور اس گناہ سے، اس گناہ کی لت سے میں ہمیشہ انشاءاللہ بچوں گا. ٹھیک ہے جی. کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات وہ ہے جس کی عام طور پر گھروں سے ہمارے ہاں یہ بچے جب جاتے ہیں تو ان کی والدہ، بہنیں، کسی کی بیگمات فون پر رابطہ کر کر وہ باتیں مجھے بتاتی ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کہانی چل رہی ہے. اس لیے مجھے پتہ چلتا ہے، ورنہ میرا کہیں سے رابطہ نہیں ہوتا. ایک عمومی جو کمپلین آتی ہے اعتکاف کے بعد لوگوں کی، اور خاص طور پر یہ جو جوان ہیں، ہر طرح کی عمر کے جو لوگ ہیں، میں نے ابھی شروع میں نے عرض کیا کہ ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں بہت کچھ تاثر قائم کر کر بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب ابھی آنے والے ہیں، بڑے نیک ہوں گے، اوپر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، نیچے کر کر بات کریں گے. اچھا، اور مصیبت یہ ہے کہ حاجی صاحب بھی بیچارے اس زوم میں ہوتے ہیں. اب گھر میں جب بیٹھے تو اب بیٹھ کر انہوں نے چھوٹوں کو آرڈر کرنا شروع کر دیا، پانی لاؤ، دسترخوان لگاؤ، ہاتھ دھلاؤ، چمپی کرو، خدمت کرو. یہ مخدومیت کی شان جو ہے، یہ 10 دنوں میں مخدومیت کی شان بڑھ جاتی ہے. اب بیگم ہے، وہ بیچاری ہاتھ وہ کپ کپا رہی ہے کہ سرتاج اب آئے ہیں، تو اب وہ کیا چیزیں، کیا بلائیں؟ کوئی بلائیں بتائیں نا، کوئی چیز ہے، کوئی فلٹر چیزیں. تو بھائی عام انسان ہے ہمارا. میں یہ ساری باتیں ذکر کر کر کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھر جا کر ہمارا اخلاق پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، عاجزی آ جائے، خدمت کا جذبہ آ جائے، خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، محبت آ جائے، آپس میں ادب و آداب کے ساتھ ہم بات کریں. ابے تبے تیری اس کی تیری اس کی، رمضان میں مسجدی میں وہ باتیں نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ چیزیں اب ہمیں زیب نہیں دیتی. پہلے کرتے تھے، اب زیب نہیں دیتی. ایگری ہیں، اس باتوں سے متفق ہیں. گھر جا کر ہماری حالت ایسی ہو جائے کہ ہمارا، اگر امی ابا ہیں تو ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، بچے ہیں ان سے محبت، بیوی ہے ان سے محبت، والدین ہیں ان سے محبت، گھر کے کام کاج میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے اپنے آپ کو پیش کرنا. یعنی پتہ لگے کہ واقعی یہ آدمی تو بڑا چینج ہو گیا ہے، اس آدمی تو 10 دن میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. بھائی پتہ نہیں کیا اس کو پلا دیا ہے، کیا گھول کے پلا دیا ہے، کیا اس کو پلایا ہے، کیا اس نے دم کیا ہے، جادو کر دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گھر جا کر، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی عمل ایسا گھر میں جا کر نہ ہو. سن رہے کہ نہیں یہ پیچھے والے؟ ہمارا کوئی عمل گھر میں جا کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر والوں کو دیندار لوگوں کی چہرے سے اور شکل سے نفرت ہو جائے. یہ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں، بہت بڑی کر رہا ہوں، اس میں بہت گہرائی ہے. میں اس کی مزید تفصیل نہیں کروں گا، مزید تفصیلیں میں نہیں جاؤں گا. بس اتنی بات میں کہہ رہا ہوں، میری بات تو غور کریں گے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. ہمارا طرز عمل، ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ، ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری بول چال، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ گھر والے ہم سے یہ چیزیں دیکھ کر وہ دین کے قریب آ جائیں کہ یہ دین ہے، یہ اتنا اچھا دین ہے. یہ 10 دن میں تو میرے بچے کی زندگی بدل گئی ہے. اس دین سے محبت ہو جائے.
گھر میں اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی یہ نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں دیکھ کر وہ نمازی بن جائیں، وہ قرآن کی تلاوت پر آ جائیں، وہ ذکر اور اذکار پر آ جائیں، وہ اچھے اور خیر کے کاموں پر آ جائیں، تو بھائی سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا مارکہ فتح کر لیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر وہ یہ کہیں کہ اچھا یہ ہوتی دینداری، دین اس کا نام ہے، یہی بدتمیز آدمی تو پہلے بھی بدتمیز تھا، اب جو ہے وہ اور زیادہ بدتمیز ہو کر آ گیا، اور زیادہ بد اخلاق ہو کر آ گیا، تو بھائی اگر دین اس کا نام ہے تو اللہ میری توبہ، اللہ ایسا دیندار کسی کو نہ بنائے۔ یہ بات جو ہے میں بہت تجربوں کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب تو دے دیں۔ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، ذہن میں بیٹھ بھی گئی، دل قبول بھی کر رہا ہے۔ اگلی بات، ایک گڑبڑ ہم اور کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم اعتکاف سے جاتے ہیں، میں اس بات پر خاص تنبیہ کر رہا ہوں، بھائیوں کی طرح کو میں سمجھا رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں کی طرح خاص طور پر میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر آدمی کے اپنے گھر کا ایک الگ ماحول ہے، ہر آدمی کے گھر کا اپنا الگ ماحول ہے۔ کئی گھر میں کبھی کوئی امی ابا نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، بیوی نماز پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی، فلاں نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ تو اب جب ہم اعتکاف سے جب گھر پر جاتے ہیں تو گھر جا کر ہم ان کے لیے جلاد بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ کیا؟ جلاد، سمجھ رہے ہیں کیا مطلب؟ جبر کر کے، زبردستی کر کے، آرڈر کر کے، غصے سے نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ایک نسخہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی آدمی کے گھر کا اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ خود تو نمازی اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، خود تو وہ نمازی ہے، لیکن اللہ نہ کرے گھر میں بیوی نماز نہیں پڑھتی، یا امی ابا گھر میں نماز نہیں پڑھتے، یا بھائی نماز نہیں پڑھتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی نماز کی طرف آ جائے، تو میں ایک آپ کو طریقہ بتلا دیتا ہوں۔ بتلا دوں آپ ان کو نہ کہیں نماز کے لیے، بس آپ اپنے وقت پر ہر نماز کا خود اہتمام کریں، گھر میں بیٹھ کر خود قرآن کی تلاوت کریں، اللہ نے چاہا میری بات کی نوٹ کر لیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ خود نماز پر آ جائیں گے۔ کوئی آرڈر آپ نہ کریں، کوئی آپ ان کو پن نہ کریں، بار بار ان کو جملے نہ کسیں، حرام خوروں کی طرف پڑے ہوئے سو رہے ہیں، بڑے آرام، اور فلانا ہے، نہ نماز کے نہ روزے کے، دن بھر کھانا اور رات بھر مسٹنڈوں کی طرف سونا، یہ جملے ہم سنتے رہتے ہیں۔ دن بھر کھانا، رات بھر آوارہ گردی، یاریاں دوستیاں، فلانا، کچھ زبان سے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خود اپنے آپ کو دیندار بنا لیں، خود تمام چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے کیسے اثرات گھر میں منتقل ہوں گے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہنا بھی نہیں پڑے گا، اور وہ جو بے نمازی وہ خود آپ کو دیکھ کر نمازی بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تو گھر میں جا کر آرڈر نہ چلائیں، خدمت کریں۔ پہلے امی ابا کے ہاتھ پاؤں نہیں دباتے تھے، سر میں تیل نہیں لگاتے تھے، اب جا کر یہ خدمت شروع کر دیں۔ آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کو نہیں اندازہ۔ جب آپ یہ کام کریں گے گھر میں جا کر، والدہ کے سر میں تیل لگائیں گے اور ابا کے پاؤں دبائیں گے، ٹانگیں دبائیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ ان کا دل کیسا خوشی سے پھٹ جائے گا، کتنا دل ان کا بڑا ہو جائے گا، یار یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ پتہ نہیں یہ ہمارا اپنا بچہ ہے یا کہیں اور کا ہے۔ تو میرا کہنے کا، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں اصولی جو بات ہے وہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر جا کر ہمارا طرز عمل بدلنا چاہیے، ہمارا انداز، ہماری معاشرت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہنا سہنا، اور خاص طور پر ہماری گفتگو اور ہمارے اخلاق وہ واقعی طور پر نظر آنے چاہیے کہ بھائی کیا ہو گیا، تبدیلی آ رہی ہے، نہیں بلکہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ہمیں نعرہ نہیں لگا رہا آپ سے، تبدیلی آ گئی ہے، آ رہی ہے نہیں، آ چکی ہے تبدیلی۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا یہ بات بھی ہو گئی۔ باتیں اتنی ساری میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد بھی رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔
सारी बातें आम सी बातें। और अब पूरे रमजान में आप तहज्जुद पढ़ते रहे ना, पढ़ते रहे नहीं पढ़ते रहे, सारे पढ़ते रहे, एक आदमी भी ऐसे नहीं कि जो 2 रकात जिसने कभी ना पढ़ी हो, तहज्जुद पढ़ते रहे। तो भाई अब जब तहज्जुद पढ़ते रहे तो कम से कम अब इसका नागा नहीं होना चाहिए, इसका नागा नहीं होना चाहिए। अब तो आदत हो गई है और होनी भी चाहिए। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, देखें जिंदगी में अल्लाह ताला कैसी बरकत देते हैं। सेहत में बरकत होगी, जिंदगी में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी, काम काज में अल्लाह ताला बरकत देंगे। रात को जल्दी सोने का एहतमाम करें, सुबह जल्दी उठने का एहतमाम करें। बाकी उसके अलावा जो दीगर अखलाकी बुराइयां हैं, झूठ है, गीबत है और उल्टी सीधी बातें हैं, इस तरह के न लोगों के साथ बैठे न इस तरह की अब गुफ्तगू करें। ये चीजें अब हमें ज़ेब नहीं देती, ये चीजें ज़ेब अब हमें नहीं देती। अच्छा मैं भी आपके साथ ही रहता हूँ, उसी महल्ले में रहता हूँ, लेकिन हर साल ऐसा अजीब इत्तेफाक होता है। ये सारी बातें मैं आखिरी दिन समझाता हूँ सबको, फिर कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक महल्ले में कोई लड़का मिलता है, सलाम वलाम, इमाम साहब खैरियत, फलाना ढमाका बेचारा। भाई मैंने पहचाना नहीं आपको, मैं एहतिकाफ में बैठा था। मैंने कहा यार आप एहतिकाफ में 6 महीने 8 महीने के बाद आप आज मिल रहे हैं, आपकी शक्ल तो पता ही नहीं चल रही कि आप। अगर हम इस माहौल से जुड़ना चाहते हैं तो मस्जिद से हम अपना राब्ता कायम रखें। हमारा राब्ता मस्जिद से कायम रहना चाहिए, मस्जिद से राब्ता कायम रहना चाहिए। नेक और अच्छे लोगों की सोबत उठाएं, उनके साथ ताल्लुक। और राब्ता अगर खत्म हो गया ना तो फिर बहुत सारे आदमी शैतानी कामों में, शैतानी चक्करों में आदमी पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर ये कि अपना मरकज से राब्ता मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करें, उसका एहतमाम करें। वो 3 हो गए। बातें तो बहुत सारी हैं, बस रमजान में जो काम आपने किए उनको करें, और जितने गलत काम है जो रमजान में भी हराम काम थे, अल्लाह ने उनको मना कर दिया, रमजान के बाद भी वो हराम है, उनसे बचना है, उनसे बचना है। और जिंदगी में तब्दीली आए, मिजाज में तब्दीली आए, मिजाज में तब्दीली आए। मिजाज में तब्दीली में क्या कह रहा हूं कि एक आदमी है, गुस्सा पहले बहुत आता था, अब मुझे तो गुस्सा तो नहीं आता ना, ये आता है, आता है, खुदा का खौफ कर रहे हैं। अब मैंने गुस्सा, मुझे देखा है कभी कोई रमजान आपने गुस्सा देखा है मेरा? इतने मीठे मीठे अंदाज से मैं बातें करता हूँ आपसे। अब मैं गुस्सा पी रहा हूँ, मैंने मत शुरू कर दिए, गुस्सा पीना शुरू कर दिया, बर्दाश्त कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ये बर्दाश्त हो रहा है, वरना ये जब ये बर्दाश्त करना होता ना तो फिर लावा ऐसा फटता, पता नहीं कितने जल जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करें, बड़े फायदे हैं, अजीब फायदे हैं। बर्दाश्त करें। किसी को गुस्सा आता था, अब रमजान में थोड़ी सी मेहनत कर ली है तो अब इसकी जरा सी आदत बना लो। बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। और खासतौर पर ये मसले आते हैं मियाँ बीवी के, जी वो गुस्से के बड़े तेज हैं। मैंने कहा हरी मिर्ची नहीं डाला करो ना खाने में, मिर्ची नहीं डाला करो, गुस्से के तेज हैं। तो भाई अच्छे इंसान बनकर आदमी घर में रहे, अच्छे अखलाक का आदमी घर में मुजाहरा करे। हम जब घर में जाएं तो हमारे बीवी बच्चे वो हमारा रास्ता तक रहे हो, वो इंतजार कर रहे हो कि पापा आ रहे हैं। ये नहीं कि जब घर में जाएं तो बीवी जो है वो किचन में छुप जाए, बच्चे तख्त के नीचे छुप जाएं, बच्ची जो है वो डिफ्रीजर में चली जाए, वॉशिंग मशीन में छुप जाए। ओ भाई जिन भूत आ गया, भूख का आलम है, अल्लाह रहम करे। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमने अब अपना हेटअप और अपना हुलिया हमने क्या बना लिया है? नेक लोगों का हम हैं तो नहीं नेक, ना मैं हूं नेक ना आप हैं, आप भी नहीं है, मैं तो नहीं, आप भी नहीं है, लेकिन हुलिया बनाया हुआ है हमने, हुलिया। तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि जैसा हुलिया बनाया है अल्लाह ताला मुझे असल में भी ऐसे ही बनाते हैं। हुलिया बनाया हुआ है, शबाहत इख्तियार कीजिए, कुर्ता सफेद, सफेद शलवार, सफेद टोपी, चश्मा, हुलिया बनाया हुआ है। तो हुलिया बनाया अल्लाह हकीकत में ऐसा बना दे, ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा बन जाए, अल्लाह ऐसा बनने की तौफीक दे दे। ठीक है जी, बस मेरा ख्याल, और मैं क्या बात करूं, मैं भी थका हुआ हूं।
بس اتنی بات کافی ہے، اور ان باتوں پر اگر عمل کر لیا اور رمضان بھر جو میں کچھ بتاتا رہا، اگر اس میں سے بھی کوئی بات آپ کو یاد آ گئی اور اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو بات آج آخری میں نے کی ہے، ان باتوں سے بھی اللہ نے چاہا بہت سنجیدگی کے ساتھ میری باتیں سوچیں، بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچیں۔ اور رمضان کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ فجر کے بعد ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ فجر کے بعد بہت سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، دور دور سے آتے ہیں، لیکن بہرحال رمضان کے بعد تھوڑا سا تو وقفہ رہے گا، وقفہ ضروری ہے ورنہ نظر لگ جاتی ہے، تو وقفہ جو ہے وہ ضروری ہے عید کا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر میری ایک اور آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، پھر پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا مجھے صحیح ہونے میں، تو اس کے بعد میں اللہ نے چاہا پھر منظر عام پر آؤں گا۔ درس قرآن کی جو ترتیب ہے وہ بھی رہے گی، اور عصر کے بعد بھی 10 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، پورے سال ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پورے سال ہوتی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ماحول سے جڑے رہیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا، ماحول سے جڑے رہیں، جتنا ماحول سے جڑے رہیں گے اللہ نے چاہا انشاءاللہ کان میں بات پڑتی رہے گی، آپ ملتے رہیں گے، حالات بتاتے رہیں گے، تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ محتاج تو میں ہوں، اور پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور ابھی جو ہے آخری بات یہ ہے کہ ابھی رمضان ختم ہونے میں اب 1-1.5 دن باقی ہے تقریباً، ایسے ہی ہے نا، 1-1.5 دن باقی ہے، بس اس دن کو، اس وقت کو بددلی کے ساتھ نہ گزاریں۔ کس سے؟ آپ شادی شدہ ہیں تو کیسے نہ گزاریں؟ آپ ہیں؟ ہاں، چہرے سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، چمک دمک ہے آج۔ اچھا، بددلی کے ساتھ نہ گزاریں۔ بددلی سمجھ رہے ہیں؟ ابے یار کیا مصیبت ہے، چاندی نہیں نکل رہے، اور بھائی چاند جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلے گا یار، اس کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ چاند اپنے وقت پہ نکلے گا۔ اتنے دن گزار دیے ہیں، اور میں تو حیران ہو رہا ہوں، میں جب بات ساتھی سے میں سنتا ہوں نا بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یقین کریں میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں، مجھے بہت شوق ہے، خواہش بھی میری، میں آج تک زندگی میں نہیں بیٹھا، آج تک میں نہیں بیٹھا، میرا بہت دل چاہتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے میرے گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ میں کرتا ہوں، کوئی اتنا اور آدمی ہے نہیں جو ان ساری چیزوں کو کر لے اور دیکھ لے۔ اور جس دن میں اعتکاف میں جس سال اللہ صاحب بیٹھ گیا نا، میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میں کیسا بناؤں گا آپ سوچ نہیں سکتے، جینا حرام کر دوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے دعا کریں کہ میں نہ بیٹھوں۔ اچھا تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کریں، میری خواہش ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ موقع دے دیں، توفیق دیں کہ میں بھی بیٹھوں، تو بددلی کے ساتھ وقت نہ گزاریں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، اس کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ، ارے بھائی یہ 1-1.5 دن باقی ہیں، میں نے کیا کہا، ایک لمحہ بھی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہے، سب چھوڑ چھاڑ دو گپ شپ یہ 1-1.5 دن میں، یہ یاریاں دوستیاں فلانا یہ بات میں سب کر لیں گے رمضان کے بعد، عید کے بعد، یہ سب کام رمضان کے بعد ہو جائیں گے، سب کام ہو جائیں گے، 1-1.5 دن جو ہے نا بس آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، درمیان میں اور کوئی نہ ہو، کوئی وقت کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ کوئی وقت ہمارا، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو۔ میرا کل رات پورا ارادہ تھا کہ میں رات کو آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور کچھ باتیں کروں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار یہ 29ویں شب ہے، اب میں جا کر آدھا پون گھنٹہ ویسے ہی آپ کو میں دماغ چاٹتا رہوں، اس سے بہتر نہیں کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف رہیں، کل ظہر میں پھر بات کریں گے۔ تو اس لیے اب جتنا وقت باقی ہے نا بہت اہتمام کے ساتھ کوشش کریں کہ اس وقت میں کوئی گپ شپ، کوئی یاری دوستی، کوئی دنیا کی بات، کوئی تبصرہ، کسی سے کوئی کسی موضوع پر بات چیت، کچھ نہیں سر، اب صرف 1.5 دن ہے، کم سوئیں، کم کھائیں۔ آج صبح کیا کھایا سحری میں؟ پھر پریشان ہو رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، چلیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں تبصرہ محفوظ ہوتا ہے، میرا تبصرہ محفوظ ہے، خیر تو 1.5 دن باقی ہیں، اہتمام سے اچھی طرح وقت گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک جو ہوا اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں،
اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں. یہ 1.5 دن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 1.5 دن جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ابھی بہت بڑا وقت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو ہمارے ویک پوائنٹ ہیں, کہاں ہماری کمزوری ہوئی ہے, وہ سب کو معلوم ہے. ہر آدمی کو خود معلوم ہے. بس اس 1.5 دن میں نا بس اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اور اللہ کو منا لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات اگر میری بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے کوئی بات ایسی آپ کے سامنے نہیں کی کہ جس سے میں معافی مانگوں, لیکن پھر بھی مانگ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوئی اور میں نے کہہ دی تو آئی ایم سوری. پلیز کوئی سوری ووری نہیں ہے. چلو دعا کر لیں.